نشرح کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین کرام علیہم الرحمہ نے جس حدیث پاک کو نقل کیا ہے، روایت کیا ہے، وہی میں درس حدیث شریف کے طور پہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے پیارے حبیب علیہ السلام، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ اس کے تحت جو حدیث پاک نقل کی گئی اس کے راوی حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتانی جبریل، میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے، آ کر انہوں نے یہ کہا ان ربک یقول، کہ اے پیارے حبیب علیہ السلام، بے شک آپ کا رب یہ فرماتا ہے، اتدری کیف رفعت ذکرک، کیا آپ جانتے ہیں کہ میں نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند کر دیا؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جواب میں کہا اللہ عالم، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ رب تعالیٰ نے میرے ذکر کو کیسے بلند فرمایا ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے رب تعالیٰ کی طرف سے یہ جواب دیا کہ اے پیارے حبیب علیہ السلام، آپ کے ذکر کو اس قدر بلندی عطا فرما دی ہے، اذا ذکرت ذکرت معی، جب میرا ذکر کیا جائے گا تو ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذکر کی رفعت اور بلندی ہے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی، جب میرا ذکر کیا جائے گا تو ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ کلمہ طیبہ میں دیکھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے۔ آذان میں دیکھیں، اقامت میں دیکھیں، دیگر معمولات میں دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ساتھ ہی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو رفعت اور بلندی عطا فرمائی ہے۔ آقا حضور علیہ السلام کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ ملا لیا ہے، کیونکہ اب ربیع الاول شریف کا بابرکت اور باعظمت مہینہ تشریف لانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ خیر و سلامتی کے ساتھ نصیب کرے، اور خصوصاً وطن عزیز پاکستان کے باشندگان کو ربیع الاول کی بہاریں، رونقیں، برکتیں، رحمتیں نصیب فرمائے۔ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرحبا کہنے کے لیے دنیا بھر کے مسلمان، غلامان رسول، عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم محافل میلاد کا اہتمام کرتے ہیں، جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس کا اہتمام کرتے ہیں، اور نگر نگر، گلی گلی، شہر شہر، قریہ قریہ، گھر گھر محافل میلاد منائی جاتی ہیں، اور مسلمان اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کی خوشی میں ان پاکیزہ محافل کا اہتمام کرتے ہیں، اور ہر طرف ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے ہوتے ہیں۔ جس طرح کہ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ تو ربیع الاول شریف کے مہینے کی آمد پر میں تمام امت مسلمہ کو جامعہ اسلام آباد نیو کیمپس روات سے اظہار خیال کرتے ہوئے جہاں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ یہ گزارش بھی کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کی خوشی میں شیان شان طریقے سے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں منایا جا سکتا کہ حضور علیہ السلام کا مرتبہ اور مقام اتنا بلند ہے، تاہم اپنی استطاعت کے مطابق
بڑھ چڑھ کے حضور علیہ السلام کے میلاد شریف کا اہتمام کیا جائے، مسرت اور خوشی کا اظہار کیا جائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں محافل کا اہتمام کیا جائے، حضور علیہ السلام کی امت کے نادار اور فقراء لوگ جو ہیں انہیں بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیوں میں شریک کیا جائے، فقراء کے لیے کھانے کا لنگر کا وسیع انتظامات کیے جائیں، دینی مدارس میں پڑھنے والے طلباء اور طالبات کے لیے جو ہے وہ راشن کا خورد و نوش کا اہتمام کیا جائے، اور طلباء اور طالبات کو اسکالرشپ اور وظائف دیے جائیں، تاکہ حضور علیہ السلام کا دین پاک جو پڑھنے والے لوگ ہیں انہوں نے ہی حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو عام کرنا ہے، لہذا زیادہ سے زیادہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں جو ہے وہ صدقہ خیرات کیا جائے، حضور علیہ السلام کی سنت مبارک پر عمل پیرا ہونے کے لیے تجدید عہد کیا